بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ گزشتہ دنوں میں درس حدیث پاک سے متعلق ضروری باتیں چلتی رہیں۔ درس حدیث پاک کا حدیث پاک سے باقاعدہ آغاز آج کر رہے ہیں۔ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے یہ صحیح البخاری جلد اول کی پہلی حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے مرتبے سے امت کا ہر پڑھا لکھا ہر ان پڑھ واقف ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ صحاح ستہ سے واقف ہے۔ حدیث کی مشہور ترین 6 کتابیں، ان میں سے ایک نام، پہلا نام بخاری شریف کا ہے۔ ان 6 کتابوں میں سے ایک تو یہی بخاری شریف ہو گئی، ایک مسلم شریف، ایک جامع ترمذی، ایک سنن ابی داود، ایک سنن نسائی اور ایک سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث کی 6 مستند اور معروف ترین کتابیں ہیں۔ یہ حدیث کی معتبر کتابیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی حدیث کی کوئی کتاب معتبر نہیں، یہ مطلب نہیں اس کا۔ یہ کتابیں حدیث کی معتبر مستند ترین کتابیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حدیثیں ان میں آ گئیں وہ تو ہوئیں ٹھیک، اور خدا نخواستہ باقی کتابوں والی حدیثیں غلط اور غیر معتبر، ایسا نہیں۔ البتہ اللہ نے ان 6 کتابوں کو بڑا مقام دیا ہے، اور ان 6 کتابوں میں پہلا نام صحیح بخاری شریف کا ہے۔ آج جو پڑھا ہے یہ بخاری شریف کا بالکل آغاز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور ہمیں تعلیم دی کہ زندگی کا کوئی بھی جائز اور اچھا کام ہو، آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ کیوں آغاز کریں بسم اللہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
دیکھنے میں یہ چند لفظ ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت اور حفاظت ہے، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی حفاظت ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی جائز، کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ کام میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے مبارک نام کی برکت سے۔ ایسے ہی ہم کسی کام میں ہاتھ ڈال دیں، وہ کام جانے اور میں جانوں کامیاب ہو یا ناکام ہو، لیکن کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے جب اللہ رب العالمین کا نام آ جاتا ہے نا، تو وہ کام پھر کرنے والا نہیں دیکھا جاتا کہ کون کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حفاظتیں اور برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ کا مبارک نام لے کر، اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تعریف ایک دعا میں ہے۔ اللہ کے مبارک نام کی تعریفیں کوئی گن نہیں سکتا، کوئی پوری نہیں شامل کر سکتا، شمار کر سکتا، لیکن ایک دعا میں ذکر ہے، اور وہ دعا صبح شام پڑھنے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے فجر کے بعد، شام تک کائنات کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ ہاں، اگر اللہ نے آج موت لکھی ہے تو وہ اللہ کا قانون نہیں ہے ٹالنے کا، وہ الگ بات ہے۔ ویسے کوئی آ کے زخمی کر جائے، کوئی پریشان کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، انسان ہو، کوئی اور چیز ہو، جنات ہو، نقصان نہیں دے سکتی۔ فرمایا مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لو، صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح کا آغاز کر رہا ہوں یا میں شام کا آغاز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے، کہ جس اللہ کا صرف نام لے لیا جائے آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آسمانوں، زمین، پوری کائنات کی کوئی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کو یہ حفاظت دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی نظام نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین کا مبارک نام، یہ وہ نام ہے جس نام کی برکت کافر کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی، اگر وہ پڑھ لے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کا شکوہ کیا، اور بڑا لمبا شکوہ کیا۔ یا اللہ، فرعون نے فلاں موقع پہ نافرمانی کی، اس طرح گستاخی کی، یوں تکلیف پہنچائی، مجھے، ہارون کو، فلاں فلاں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دوران دعا روک لیا۔ اس دن مولانا فرما رہے تھے نا افتتاح پہ، جو دعا رب نے قبول نہیں کرنی ہوتی وہ روک لیا جاتا ہے، ٹھہریں ٹھہریں ٹھہریں۔ التفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے روک لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ پیارے ہیں، آپ کی ہم قبول کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ فرعون کی ہلاکت کی دعا کرنے کی صلاح ہے؟
اللہ پاک تو اچھی طرح جانتے تھے۔ عرض کی جی یا اللہ یہی دعا کرنی ہے کہ اس کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے روک لیا ہے، ابھی اس کو ہلاکت نہیں آئے گی، یہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ کون؟ فرعون۔ وہ خدائی کے دعوے کرتا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ پیغمبر کا انکار، خدائی کے دعوے، تکبر، ظلم، اخیر کی ہوئی ہے، ابھی ہماری حفاظت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ آپ کی حفاظت میں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور مجھے مانتا تھا، اس زمانے میں اس نے اپنا یہ محل بنوایا تھا جس میں رہتا ہے۔ بادشاہوں کے محل کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے، بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، اور اس نے اس محل کے باہر تختی لگوائی تھی اور اس مین گیٹ پہ لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محل کا افتتاح کرتا ہوں اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محل میں رہتے ہوئے عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، اسے خود یاد نہیں کہ میں نے باہر کیا لکھوا رکھا تھا، پر ہمیں تو یاد ہے کہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جب تک یہ اس محل میں ہے محفوظ رہے گا، اور موسیٰ آپ سے وعدہ ہو گیا جس دن اپنی مرضی سے محل سے نکلے گا پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، چھوڑیں گے نہیں، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، ایک رات میں اللہ کے حکم سے اسے خبر ملی، یہ لشکر لے کے خود بھی باہر آ گیا، اور جب باہر آیا تو پھر سمندر میں غرق ہوا اور واپس نہیں لوٹ سکا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اندر طاقت بڑی ہے، اس کے اندر حفاظت بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اکثر حدیث عرض کرتا ہوں ہر سال تاکہ ہمیں عمل کی بھی توفیق ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے چند کام کیا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ آگ بجھا کر سویا کرو، جلتی آگ چھوڑ کے سونا نہیں، اس لیے کہ کسی طرح بھی آگ ادھر ادھر ہو کے گھر کے جلنے اور جانی مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور سردی کا موسم ہے اور ہم بھی آگ جلاتے ہیں تو گیس اور سلنڈر اور اس طرح کی چیزوں سے، اور کوئلے رکھ لیے، آگے سردی آئے گی تو سب کچھ ہوگا، تو جیسے بھی استعمال کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جلتی آگ چھوڑ کر سونا نہیں، اس لیے کہ کسی طرح بھی آگ ادھر ادھر ہو کے آپ کا بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ سوئے ہوئے کو نہیں پتا کہ آگ کہاں پہنچ گئی اور نقصان ہونے لگا ہے۔ اور ہر سال سردیوں میں ایسے واقعات ہم سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کمرے میں تشریف فرما تھے، چراغ جل رہا تھا، ایک چوہا آیا، اس نے وہ چراغ پہ چڑھ کے، تیل تھا، گھی تھا، تو وہ اس نے کھانا شروع کیا اور جاتے جاتے چراغ کی بتی کو کھینچا۔ اس نے سمجھا ہوگا کھانے والی چیز ہے، کھینچ کے ساتھ لے کے چل پڑا، اور آگ اسی طرح ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس لیے تمہیں کہا ہے کہ جلتی آگ چھوڑ کے سونا نہیں، اس لیے کہ اس جیسے جانور ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔
اور کئی سبب بن سکتے ہیں، لہذا جلتی آگ چھوڑ کر سو جانا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑ کے سو، رات سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھک دیا کرو۔ فرمایا اوکل الآنیہ، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ کسی برتن پہ رکھنے کے لیے کوئی ڈھکن وغیرہ نہ ہو، آپ نے فرمایا ایسا کرو، کوئی چھڑی نما کوئی چیز، کوئی چمچہ، کوئی ایسی چیز چھڑی نما، وہ لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے برتن کے اوپر رکھ دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے کوئی نقصان دہ چیز اس برتن میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ برتن تو کھلا پڑا ہے اور مالک سوئے پڑے ہیں، لیکن اس بات کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حفاظت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ اور بسم اللہ ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے پڑھے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نامناسب یا کوئی ناجائز کام ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سخت غلط ہے اور بعض صورتوں میں کفر کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی توہین ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کی غیبت شروع کرنے لگا، کہتا بیٹھو ایک بات بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا تو کفر کا خطرہ ہے۔ یہ حرام گفتگو ہے اور آپ بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ کوئی آدمی کسی کی جیب کاٹنے لگا اور بسم اللہ پڑھ کے اس نے یہ شروع کیا، برکت نہیں آئے گی، ایمان سے ہی جاتا رہے گا، اللہ کے دشمنوں میں لکھا جائے گا۔ یہ جتنی یہ طاقتور چیز ہے اتنا ہی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اس کا، اگر غلط استعمال کریں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے سب سے پہلے لفظ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم وحی کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا، بہت سارے محدثین کی طرح، لیکن اس سے پہلے ایک اضافی باب لکھا، اور وہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ باب اس عنوان سے ہے اور آگے حدیثیں اس حوالے سے ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے آتی تھی، وحی کی شان کیا تھی، وحی کا رتبہ کیا ہے، وحی آنے کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام پہ اس کے اثرات کیا ہوتے تھے۔ ان باتوں کا تذکرہ آئیں، پہلے وحی کو سمجھیں، اور فرمایا کہ پھر ہم کتاب الایمان کی بات کریں گے۔ اور سچ یہی ہے کہ جب تک حدیث پاک کی حیثیت سمجھ نہ آئے شرعی لحاظ سے، تو اس وقت تک اس سے پورا فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دو طرح کی وحی آتی تھی، ایک وحی وہ جس کے جو بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو ہم علمی زبان میں کہتے ہیں وحی مطلوب۔ اور ایک وحی ہوتی ہے جو بات تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، اسی کو حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے تھے، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے سکھائی جاتی تھیں اور حضور فرماتے تھے۔ کمال ہے، کوئی آدمی بھی ہمیں کچھ پڑھاتا ہے، کوئی لیکچر دیتا ہے کسی عنوان پہ، تو ظاہر ہے یہ بھی تو کبھی چھوٹا تھا، ان پڑھ تھا، اس کو کسی فلاں استاد صاحب نے سکھایا، آج یہ ہمیں سکھا رہا ہے۔
کوئی ٹیکنیکل چیز ہو تو یہ کسی انجینئر سے سیکھا ہے اس نے اور آج ہمیں سکھا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم اور استاد ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے سیکھا اور ہمیں سکھا رہے۔ کوئی ایسا استاد تصور میں لایا جا سکتا ہے؟ اور نبی کے بغیر کوئی ایسا استاد نہیں، تو کائنات کے سب سے بہترین، سب سے باکمال استاد پیغمبر ہوتے ہیں۔ نبی سے بڑا اور نبی جیسا استاد کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اپنی امت کی تعلیم بھی اور اپنی امت کی تربیت بھی فرمائی ہے، اخلاق کی تربیت، مزاج کی تربیت، سوچ کی تربیت، اور اس کے ساتھ تعلیم کے بہت ساری جزیات اور مسائل اور تشریحات بھی بیان فرمائیں۔ تو یہ روئے زمین پہ مسلمان اکیلی وہ امت ہیں کہ جو الحمدللہ جن کی زندگی کا ہر کام ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا ہے۔ کوئی اور قوم دنیا میں ایسی نہیں، حتیٰ کہ پہلے انبیاء کی امتیں بھی ایسی نہیں کہ وہ ہر معاملے میں ان کو اللہ رہنمائی دے، ہر معاملے میں۔ یہاں تو ہمیں کھانا کھانے کی رہنمائی دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، لقمہ درمیانہ سا بناؤ، بہت بڑا لقمہ نہیں، بہت چھوٹا نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، یہ لفظ بھی اللہ کی طرف سے سکھائے گئے۔ اگر کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، یہ لفظ ہم نے کیوں بولنا ہے؟ یہ بھی اللہ نے سکھایا ہمیں۔ اور کھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ نے سکھایا کہ کھانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کھانے کے جو فائدے ہیں وہ تو بدن کو ملیں گے، پر میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میرے بدن میں طاقت آئے میں نماز پڑھوں، بدن میں طاقت آئے میں غریبوں کی خدمت کروں، کمزوروں کے کام آ جاؤں، بدن میں طاقت آئے میں ماں باپ کی خدمت کروں، بدن میں طاقت آئے میں اساتذہ کرام کی خدمت کروں، بدن میں طاقت آئے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، تبلیغ کروں، علم سیکھوں، علم سکھاؤں، اور اپنی ساری توانائیاں دین کی خدمت پہ لگا دوں۔ یہ مقصد بھی سکھایا گیا ہمیں۔ کھاتا جانور بھی ہے، وہ کھاتا ہے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اور کھاتا مسلمان بھی ہے، مسلمان کھاتا ہے اپنا مقصد، نیک مقصد پورا کرنے کے لیے۔ اور آج کل ہمارے بہت سارے ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا ہے کہ جو کھاتے ہیں اور مقصد خالی کھانا ہی ہے، بس کھا رہے ہیں عیاشی کے لیے، کھا رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے، کھا رہے ہیں بس دعوت اڑانے کے لیے۔ یہ ہم نہیں ہیں، یہ سوچ تو کسی اور کی تھی، گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سوچ نہیں ہے، یہ دنیا کے غلاموں کی سوچ ہے جو ایمان سے محروم ہے، پتہ نہیں کہ ہم تک کیسے پہنچ گئی۔ تو ہمارے کھانے کا مقصد بھی ہے، وہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، عبادت میں اپنی طاقت خرچ کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا۔ تو بہرحال ہماری زندگی کے ہر معاملے کا ایک مقصد ہے، اور ہمارے اوپر وحی کا سایہ ہے، وحی کا سایہ۔ کتنے لوگ لاوارث ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہمیں ایسے جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے سکھایا جاتا ہے، ایک ایک بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو یہ وہی اس امت کی خاصیت ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مرضی کی زندگی جانور کی ہوتی ہے، اور ایمان والے کی زندگی وحی کے مطابق ہونی چاہیے، دین کے مطابق ہونی چاہیے،
قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ شروع میں لکھی، پھر آگے حدیث لائے۔ آیت مبارکہ ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی ہے جیسے کسی زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا نام لیا، فرمایا نوح اور نوح کے بعد والے نبیوں کی طرف، حالانکہ نوح علیہ السلام پہلے نبی تو نہیں۔ پہلے نبی کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہاں ان کا ذکر نہیں ہے، اس جگہ ذکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی اور تھی، آدم علیہ السلام کی طرف اور تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو ان کی طرف وحی چند آداب پر مشتمل تھی، اور وہاں تو یہ بھی وحی آتی تھی کہ یہ بیج لگاؤ تو گندم پیدا ہوگی، اس کو چکی میں یوں کر کے چکی بناؤ، پیسو تو آٹا بنے گا، اس کی اب روٹی بنا کے کھا سکتے ہو۔ ابتدا تھی نا مکان بنانے کا، زندگی میں رہن سہن کے اچھے طریقے اور چند آداب تھے بس، اور جو عبادت تھی وہ ویسے ہی پیغمبر سکھاتے تھے۔ باضابطہ شریعت اور قانون نہیں تھا۔ سب سے پہلی باضابطہ شریعت جو اللہ نے دی وہ نوح علیہ السلام کو دی ہے، اس لیے نبیوں میں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، کیونکہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ پوری شریعت دی جائے۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں، کیونکہ ان کو نبوت تو ملی ہے لیکن باقاعدہ پوری شریعت نہیں ملی، اور پہلی مرتبہ شریعت ملی نوح علیہ السلام کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سب سے بڑی شریعت دی ہے۔ لہٰذا فرمایا اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایسے وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے جو بیان کرنے لگا ہوں، میں امام بخاری کہہ رہا ہوں صدیوں بعد والا کہ حضور نے یہ فرمایا، مجھے کیسے پتا کہ آپ نے یہ فرمایا؟ اور میں تمہیں کیس انداز میں تسلی دلاؤں کہ واقعی حضور نے فرمایا؟ اس کے لیے اس امت کے بڑے اہل علم نے یہ طے کیا تھا اس زمانے میں کہ سند کے بغیر کوئی حدیث نہیں پڑھے گا، تو وہ اپنے اساتذہ کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ مجھ تک حدیث کیسے پہنچی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی، مجھے یہ حدیث میرے استاد حمیدی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ان کا بڑا نام ہے، بڑا نام ہے، بڑے کمال کے استاد تھے، اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا۔ کہ مجھے میرے استاد حمیدی رحمہ اللہ نے حدیث سنائی، ان کو ان کے استاد سفیان رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنائی، اور انہیں ان کے استاد یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنائی، اور ان کو ان کے استاد محمد بن ابراہیم التیمی نے یہ حدیث سنائی، اور محمد بن ابراہیم التیمی کو ان کے استاد علقمہ ابن وقاص اللیثی نے حدیث سنائی، اور علقمہ ابن وقاص اللیثی جو تھے ان کو حدیث سنائی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ علقمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار سارا نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کرنا چاہ رہے ہیں،
آپ کی نیت پہلے چیک کی جائے گی اور نیکی بعد میں وصول ہوگی۔ نیت پہلے چیک کی جائے گی، نیکی بعد میں وصول ہوگی۔ پہلے نیکی چیک کراؤ، نیت چیک کراؤ۔ نیت کیا؟ کہ اس عبادت سے مقصد اللہ کی رضا ہے یا کوئی دنیا کا چکر ہے۔ اگر یہ عبادت سے مقصد اللہ کی رضا ہے، اس عبادت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور اگر نیت لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں کو راضی کرنے کی تھی تو پھر اس عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، منہ پہ دے مارا جائے گا، اور الٹا یہ گناہوں کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ گناہ تو بنتا ہے، عبادت ہے، کر بھی رہا ہے، اللہ کی ذات کو مانتا بھی ہے، جانتا ہے اللہ پاک کتنے مہربان ہیں، اللہ کا حق کتنا زیادہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کتنا عطا فرمائیں گے، اس کے باوجود اس کو اللہ نظر ہی نہیں آ رہا، عبادت کر رہے لوگوں کے لیے۔ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اس غلطی کی سزا یہ ہے کہ عبادت مردود، قبول نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ اسے گناہ بھی ملے گا، اللہ کی ناراضگی ملے گی کہ اس نے مقصد لوگوں کو بنایا۔ یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، حدیث پاک میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو قبول، اگر مقصد لوگوں کے لیے ہے تو ضائع۔ مقصد دیکھیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک وہم و گمان ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھوں گا، ساتھ دیکھا کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہے، تو ویسے خیال آ گیا کہ یار یہ خوش ہوگا۔ بھئی یہ خیال آتا رہے، آپ کا اس سے نقصان نہیں۔ نقصان تب ہے کہ اس خیال کو اپنے مقصد میں شامل کر لیں، اب نقصان ہے۔ تہجد کے لیے آئے، راستے میں کوئی ملا، دل میں خیال آیا یار یہ کہے گا کہ ماشاءاللہ یہ تہجد گزار ہے۔ خیال آتا ہے، آتا رہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور اگر اس خیال کو پکڑ کے دل میں رکھ لیا، کہا یار ٹھیک ہے یار میں اسی لیے پڑھوں گا، میں اسی لیے پڑھوں گا کہ لوگ میری تعریف کریں، جب اسے مقصد میں شامل کر لیا، اب یہ نیکی برباد ہو گئی۔ تو اس لیے کوئی خیال آتے رہے تو وہم سے، خیال سے، وسوسے سے گھبرایا نہ کریں، آنے دیں۔ اس پہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں، وسوسوں پہ۔ اپنا سوچا سمجھا جو ذہن ہے وہ ٹھیک رکھیں، بس اپنے اختیار سے اپنی سوچ ٹھیک رکھیں۔ غیر اختیاری سوچ آتی ہے، آتی رہے، کچھ بھی نہیں جاتا آپ کا، نہ کوئی عمل خراب ہوگا، نہ اللہ پاک ناراض ہوں گے، عمل قبول ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب دیکھیں نیت کی برکت۔ نیت وہ برکت والی چیز ہے جس سے ایک عام دنیا کا کام نیکی بن جاتا ہے، عبادت ہو جاتا ہے۔ دنیا کا عام کام عبادت بن جاتا ہے۔ روٹی کھانا تو ہماری اپنی ضرورت ہے، لیکن میں اسی نیت سے جو بتائی تھی، اس نیت سے اگر کھا رہے ہیں تو بھائی صرف آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ یوں سمجھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں آپ کھیلنے جا رہے ہیں، اور کھیلنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک صحت دیں گے، طاقت دیں گے، میں یہ صحت اور طاقت اپنے والدین کی خدمت پہ، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت پہ، لوگوں کی خدمت پہ، بزرگوں کی خدمت کروں گا، کسی کو ضرورت ہوگی میں اس کا تعاون کروں گا، اور میں انشاءاللہ تبلیغ میں نکلوں گا، میں دینی علم سیکھوں گا، سکھاؤں گا، میں جہاد پہ جاؤں گا، میں فلاں ایک کام کروں گا۔ اس مقصد کے لیے میں کھیل رہا ہوں، یہ مقصد بنا کے کھیلے گا تو کھیلے، اور اسے یہ خوشخبری ہو کہ یہ کھیل نہیں رہا، کھیل بھی رہے، اور ساتھ ساتھ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو، یہ عبادت کر رہا ہے۔
یہ ایک کھیل کو عبادت کس چیز نے بنایا؟ نیت نے۔ کھانے کو عبادت کس نے بنایا؟ نیت نے۔ چائے پی رہے ہیں، عصر کا ٹائم ہے، چائے پی رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یار مغرب کی نماز میں تازگی آئے گی، ویسے تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، سستی والی نماز کا مزہ نہیں آئے گا، میں چائے پیوں گا تازگی سے، پوری توجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کی قسم یہ بڑی عبادت ہے چائے پینا بھی۔ تو چائے کو عبادت کس نے بنا دیا؟ نیت نے۔ چائے کو عبادت بنا دیا نیت نے۔ اور بہت سارے کام ہیں عجیب عجیب، لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے، نیت اچھی ہے تو اس وجہ سے وہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایک لحاظ سے مسلمان کا عمل اتنا بہتر نہیں جتنی مسلمان کی اچھی نیت بہتر ہے، کہ اچھی نیت تو عام کاموں کو عبادت بنوا دیتی ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو جو عبادت ہے وہ بھی گناہ ہو جاتی ہے۔ تو بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے دل پہ توجہ رکھیں، چھوٹا عمل کریں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بڑا عمل کریں تو بھی اللہ کے لیے، اور دنیا کا بھی کوئی جائز کام ہو تو نیت اللہ کی رضا والی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ اسی ہر زندگی کے ہر کام کو عبادت بنا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو ملے گا وہی جو نیت کی تھی۔ ایک آدمی نے حج کیا اس چکر میں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، اور میرا مقصد ہی کوئی نہیں، اگر اس لیے کیا ہے تو بدقسمت نے وقت بھی ضائع کیا، بدن بھی تھکایا، پیسہ بھی برباد کیا، اور ثواب بالکل نہیں ملا، الٹا گناہ۔ ملے گا وہی جس کی نیت کی، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اور ایک آدمی گراؤنڈ میں کھیلنے گیا اچھی نیت سے، حالانکہ کوئی دیکھنے میں عبادت نہیں تھی، لیکن کھیل سے مقصد اللہ کی رضا تھی، دین کی خدمت تھی، نیکی تھی، تو فرمایا کہ یہ کھیل نیکی بن گیا، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جس چیز کی نیت کرے گا وہی پائے گا، اسی حساب سے ملے گا۔ تو عمل بڑی چیز ہے، لیکن نیکی اس سے بھی بڑی چیز ہے، عمل بڑی چیز ہے، نیکی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے تو ٹکٹ میرے خیال سے 1,20,000 کی ہے، 1,20,000 صرف جہاز کی ٹکٹ کی بات کر رہا ہوں، اور پاسپورٹ وہ 5,000 کا بن جاتا ہے، اس سے بھی کم کا بن جاتا ہے۔ لیکن ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو سب سے پہلے ٹکٹ کوئی نہیں پوچھے گا کہ پاسپورٹ دکھاؤ۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں، ٹکٹ ہے، آپ چاہے بزنس کلاس کی سیٹ لی ہوئی ہے، تو وہ کہیں گے جا شاباش کار جا، نکل یہاں سے، آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے، نکلو یہاں سے۔ او بھائی میں نے اتنے پیسے بھرے ہوئے ہیں، آپ مانگتے ہیں 3,000 کی چیز، 5,000 کی، میں تو 1,20,000 کی لے کے آیا ہوں، تو 1,20,000 بھی برباد ہے، کسی کھاتے کا نہیں، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ کو نہیں۔ بڑی چیز ٹکٹ ہے، چھوٹی چیز پاسپورٹ ہے، لیکن اہمیت میں یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ بالکل اسی طرح عمل کیا، تہجد پڑھے، ماشاءاللہ 5 نمازیں روزانہ پڑھیں، 20 سال نمازیں پڑھتے رہے، لیکن پاسپورٹ کوئی نہیں، نیت کوئی نہیں تھی اچھی، نیت تو تھی دنیا داری کی، سارے کا سارا اٹھا کے منہ پہ مارا جائے گا، کوئی جنت مانگنے جائے گا، کہا جائے گا نکل یہاں سے، جو کچھ ہے بس پاس رکھ اور نکل، فارغ ہے ہماری طرف سے۔ تو نیکی کام کب آئے گی؟ جب نیت اچھی ہوگی۔ اسی لیے نماز سے پہلے نیت، وضو سے پہلے نیت کرنا سنت ہے، تیمم سے پہلے بھی نیت، فرض کے درجے میں ہے تیمم سے پہلے، ہر عمل میں نیت، روزے میں بھی نیت، حج میں بھی نیت، عمرے میں بھی نیت، زکوٰۃ دینے میں نیت،
لا يجوز اداء الزکوٰۃ الا بنیۃ مقارنۃ للاداء، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ نیت ملی ہوئی نہ ہو۔ دیتے ہوئے نیت ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تو ہو گئی زکوٰۃ، پکڑا غریب کو ویسے دی ہے، بعد میں کہہ رہے کہ زکوٰۃ ہے زکوٰۃ ہے، کوئی نہیں ہوگی۔ تو ہر جگہ نیت کا بڑا دخل ہے۔ تو ایک کام کہ آج سے ایک تو ہم زندگی کے ہر معاملے میں اچھی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اچھی نیت زیادہ یہاں کرنی ہے درس حدیث میں۔ درس حدیث میں بیٹھنے کے کئی مقصد ہو سکتے ہیں، کوئی دنیا کے مقصد، کوئی چھوٹے چھوٹے، کوئی بڑے بڑے، اور ایک مقصد ہو سکتا ہے میں اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ میں اللہ کا دین سیکھوں، عمل کروں، اللہ کا دین سیکھوں، دوسروں تک پہنچاؤں۔ آج میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، انشاءاللہ کل میری اولاد بھی ٹھیک ہوگی، میری نسل بھی ٹھیک ہوگی۔ تو اگر یہ نیت ہوگی اللہ کی رضا والی، سیکھنے والی، عمل والی، آگے پہنچانے والی، تو پھر آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو آپ علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اشتہار پہ لکھا ہوا سب سے پہلے، کیا بلا؟ نظر اللہ عبدہ، اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے۔ کہنے کو ایک لفظ ہے نظارہ، بس نظارہ ایک لفظ ہے کہنے کو، لیکن اس ایک لفظ میں سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ اسی لفظ کی اتباع میں ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم اکثر لوگوں کو یہ دعا دیتے ہیں اللہ خوش رکھے۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے نظر اللہ، اللہ خوش رکھے۔ کہنے کو ایک لفظ ہے اللہ خوش رکھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری حدیث سنے، پھر اسے یاد رکھے، کرے، پھر اسے یاد رکھے بعد میں بھی، اور دوسروں تک صحیح پہنچائے۔ جو یہ کام کرے حضور نے فرمایا اللہ اسے خوش رکھے۔ دیکھیں یہ کہاں یہ زندگی میں کہاں سرایت کر رہی ہے دعا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ فیل ہو جائے تو خوش ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ خوش تو نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث پاک اس حدیث پہ عمل کرے، درس حدیث میں اس نیت سے بیٹھے دین سیکھوں گا، یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا اور صحیح پہنچاؤں گا، جہاں شک ہو وہ رہنے دے، وہ نہ بولے، جہاں تسلی ہے وہ بولے۔ تو اگر اس نیت سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے۔ یہ حضور کی دعا آپ کو لگ گئی، آپ کامیاب انشاءاللہ۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ اسی نیت سے کہ محنت کرے، لگا رہے، اللہ پاک اس کو شفا دیں گے، بیماری سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی مقروض ہے تو مقروض کو تو ہر وقت پریشانی کھا رہی ہوتی ہے، تو وہ خوش تو نہیں رہے گا۔ حضور کی اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرضے میں آسانی فرما دے۔ جس کے گھر میں مسائل ہیں تو وہ خوش تو نہیں ہے۔ اگر گھر میں مسائل ہیں، لگا رہے، اس کام پہ لگا رہے، انشاءاللہ ہر چیز بیٹھتی جائے گی، مسائل ختم ہوتے جائیں گے، اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہونے کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق بعد میں ہوتا ہے۔ یہ پیچھے کچھ آپ سنتے رہے جی، اب جی سماعت ہو رہی ہے، فلاں کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لائیو کوریج ہے، ٹھیک ہے جی، اب جی سماعت ہو گئی ہے جی، فیصلہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں فیصلہ محفوظ ہو گیا، فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جو جج نے فیصلہ کرنا تھا کر دیا، کیا کیا؟ ابھی بتانے کا، دکھانے کا وقت نہیں آیا۔ آگے ہزار مسائل ہوتے ہیں، تو پھر وہ کب ظاہر ہوگا؟ جب جج صاحب مناسب سمجھیں گے، فیصلہ سنا دیں گے، فیصلہ محفوظ ہو گیا۔
درس حدیث اسی نیت سے آپ لگ جائیں اس کام پہ، اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے. کبھی فوراً سنا دیا جائے گا، کبھی فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. وقت آنے پہ آپ دیکھیں گے یار میرے تو مسئلے حل ہو گئے الحمدللہ. لیکن وقت آنے پر تو درس حدیث میں اپنی نیت ہم اچھی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ پابندی سے حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نیت کی اصلاح فرمائے. دعا سے پہلے چند باتیں.